العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں میں موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ربیع کے معنی ہی آتے ہیں بہار کے موسم کے، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں ہم اور آپ کے آقا سید الکونین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ کو نبوت ملی، اسی مہینے میں آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ تو جو بڑے واقعات تھے اللہ کے رسول کی نبوت کے سلسلے کے، وہ اسی مہینے میں ظاہر ہوئے۔ اس لیے اس مہینے کی مسلمانوں کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیز بھی منسوب ہوتی ہے وہ چیز مسلمانوں کی نگاہ میں محبوب بن جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ محبوب کی طرف منسوب کرنے والی چیز ہمارے لیے محبوب نہ ہو تو پھر یہ محبت میں کمی کی علامت ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اب وہ اہتمام کریں نہ کریں وہ دوسری بات ہے، بڑے علماء اکرام ہیں، مفتیان عظام ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنی رائے دیں گے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس حیثیت سے ہمیں کچھ چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یہ کوئی عام آدمی کی بعثت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی وہ عام آدمیوں کی سی ولادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے، سارے انبیاءوں کے امام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین اور کامل نمونہ تھے۔ آپ کی نبوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی یا کسی خاص دور کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے جتنے انسان ہوں گے ان سب کے لیے آپ کی بعثت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت تھا۔ انسان کے علاوہ جنات بھی آپ کے پیغام کے مخاطب تھے۔ آپ کے پیغام میں، آپ کی شریعت میں جانوروں تک کے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، ان سب کے لیے آپ کی ذات، آپ کی شریعت باعث رحمت تھی۔ چنانچہ آپ شریعت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو شریعت میں آپ کو جانوروں کے بھی حقوق ملتے ہیں۔ انسان تو چھوڑیے، مسلمان غیر مسلم تو چھوڑیے، جانوروں تک کے حقوق ملتے ہیں۔ پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں اس کو بھی شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنی بڑی حیثیت ہے تو آپ کی ولادت بھی بہت بڑی ولادت ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے بھی
آپ کی ولادت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ میرے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، حکمت کی انہیں تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، صفائی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور کہا وبشارت عیسیٰ، وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کے سامنے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہوگا جو سرتاپا قابل تعریف ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے، چاہے وہ یہودیوں کی کتابیں ہوں، عیسائیوں کی کتاب انجیل ہو، زبور ہو، یا ہمارے ہندوستان میں جو مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں، وید ہے، اپنشد ہے، بلکہ بھگوت گیتا ہے، اس میں بھی کہیں صریح الفاظ میں، کہیں مبہم الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہزاروں چیزیں اس میں سے بدل دی گئی ہے، ہزاروں سچائیوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت ساری چیزوں کے مطلب کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آج بھی اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آج بھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نظر آئے گا۔ بہت سے علماء اور محققین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اور ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کتابیں اس پر مفصل لکھی ہیں۔ حوالے کی روشنی میں پڑھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کوئی کسی معمولی شخص کی آمد نہیں تھی۔ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کے بارے میں کہا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہودیوں کے بارے میں کہا وہ نبی ہے، یہ امی نبی ہے، وہ نبی ہے جس کا تذکرہ وہ توریت میں، انجیل میں پاتے ہیں، ان کو ان کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ملتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ مدینے کے جو یہود تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے جو مشرک تھے ان کو دھمکی دیا کرتے تھے، ہمارا ایک رسول آنے والا ہے، وہ رسول جب آئے گا اس کے ساتھ مل کر ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ اتنا ان کو یقین تھا، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ مدینے میں جو یہودی بستے تھے یا مکے کے آس پاس جو اہل کتاب بستے تھے، ان میں سے اکثریت بعد کے زمانے میں آ کر بسی ہوئی تھی۔ کیوں بسی ہوئی تھی؟ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ فلاں فلاں سرزمین پر فلاں فلاں وقت میں ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے استقبال کے لیے اور اس امید میں کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، وہ لوگ اس زمانے میں مدینے میں آباد ہو گئے، مکے کے آس پاس آباد ہو گئے۔ ان کو 100% یقین تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت سے کچھ پہلے بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے جس کو صحیح ابن حبان میں نقل کیا گیا ہے، اور دوسری مسند احمد وغیرہ کی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے یا کم از کم حسن درجے کی کہا ہے. کہا کہ حضرت حسان ابن ثابت کہ میں چھوٹا سا تھا، 7 یا 8 سال کا، لیکن سمجھنے کی میرے اندر صلاحیت تھی. ایک مرتبہ میں نے ایک یہودی کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یا للیہود، اے یہودیوں. اس نے اعلان کیا تو سارے یہودی اس کے اعلان پر جمع ہو گئے. تو اس وقت اس نے کہا کہ آج وہ نبی پیدا ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ آج وہ ستارہ نظر آ رہا ہے جس ستارے کی بشارت دی گئی ہے کہ نبی کے ساتھ یہ ستارہ نظر آئے گا. جب نبی کی پیدائش ہوگی تب یہ ستارہ نظر آئے گا. یہ جو ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا، کہا کہ یہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی آ چکے ہیں. یہ اس نے کہا، اور حضرت حسان ابن ثابت نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اسی طرح سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل ایک صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام کے سفر میں تھا، تو وہاں کا ایک یہودی پیشوا، ان کا ایک عالم دین، اس نے مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک نبی نکلنے والا تھا، ایک نبی آنے والا تھا، وہ آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں تھا ان کو. اس نے کہا کہ فلاں ستارہ جو اس کی نبوت پر ظاہر ہونے والا تھا، وہ نبوت کا ستارہ ظاہر ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی یا تو آ چکا ہے یا بالکل آنے والا ہے. آپ جا کر اس کی تحقیق کیجئے اور اس کی تصدیق کیجئے. اس نے کہا. اس واقعے کو بھی ابو نعیم نے صحیح سند سے نقل کیا ہے. بہرحال اس طرح کے بہت سے واقعات تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہودیوں کے یہاں انتظار تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جو نبی آخری نبی ہوں گے، اور جس نبی کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن و سلامتی کو عام کیا جائے گا، پوری دنیا پہ اس کا پیغام چلے گا، اس کی رحمت عام ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اتنا بڑا اہتمام تھا کہ حضرت آمینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو ایک نور میں میرے بدن سے ظاہر ہوا، ایک نور نکلا، اور اس نور روشنی کی وہ ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا. اس روشنی میں نے دیکھا کہ شام کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، یعنی ملک شام میں جو بڑے بڑے محلات تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، وہ مجھے اس روشنی میں نظر آئی تھی. یہ روایت بھی سندن صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ دن پہلے مکے میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا. ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، ایک بڑا لشکر لے کر ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے ریئیکشن میں ایک بڑا لشکر لے کر وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا. اس نیت سے آیا کہ اب کعبۃ اللہ کو توڑنا ہے، اس کو منہدم کرنا ہے، زمین دوز کرنا ہے. اور مکے سے قریب آیا، اور قریش والے جو مکے کے آس پاس کے مکے کے محافظ تھے، ان کے اندر اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، وہ سب چلے گئے اور اللہ پر انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا انتظام تھا. اللہ نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں کے ذریعے سے اس پورے ہاتھی والے لشکر کو تباہ کر دیا، جس کو قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی سازشوں کو رائیگاں نہیں کیا. ترمیہم بحجارت وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان پر بھیجا، جھنڈ کے پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل. جو چھوٹے چھوٹے پتھر ان پر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. ان کو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، پورے لشکر کو تباہ کر دیا. یہ واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کچھ دنوں پہلے پیش آیا تھا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں. یہ بتانے کے لیے
کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش ہونے والا ہے اور کعبۃ اللہ کی عظمت بڑھنے والی ہے. اور پھر ایک معجزہ تھا کہ جو مکے والے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے، جب اللہ کے رسول نبی بن کر آئے تو انہی مسلمانوں کو لے کر پوری دنیا پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، عالم پر جھنڈا گاڑ دیا. یہ اللہ کی طرف سے آپ کی نبوت سے پہلے، ایسے آپ کی ولادت سے پہلے ایسے بہت سارے واقعات رونما کیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہستی دنیا میں آ رہی ہے، جو ذات دنیا میں آ رہی ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتنے بڑے نبی کے ہم امتی ہیں، اتنی بڑی شریعت کے ہم پیروکار ہیں. نبی کی پیدائش کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے خاص نہیں ہے، ہمیں تو زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. لیکن خاص طور پر ایسے موقعوں پر ہمیں تجدید کرنی چاہیے، بار بار سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے واقعات کو سننا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، غور کرنا چاہیے. ہم نبی ہونے کے ناطے ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی ذات کا کم از کم جائزہ لیں، اپنی ذات کو اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جو سنتیں متروک ہو چکی ہیں، چھوڑی جا چکی ہیں، اس موقع پر ہم ان سنتوں کو زندہ کریں، ان پر عمل کریں، دوسروں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. رحمت للمسلمین نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا. تو سارے عالم تک نبی کا پیغام پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے بس میں جتنے لوگ ہیں، ہم جتنے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جتنوں کو پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ کچھ چھوٹے سے حقوق ہیں، چند حقوق ہیں، اگر اس کی بھی ہم کوشش کریں گے، اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً اس کا بہت بڑا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوگا. اور جو حالات آج نظر آ رہے ہیں وہ حالات یکسر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بدل جائیں گے. تو یہی پیغام ہے آج کے دن کا، ربیع الاول کے مہینے کی شروعات ہے، آج کے دن کا یہی پیغام ہے. اس پیغام کو لے کر ہمیں جانا ہے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.